ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور کون کہتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا. سامعین و ناظرین، آج کے اس پروگرام کا آغاز اس ہستی کے نام سے کرنا چاہوں گا جو ہماری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرتا ہے، جو مسائل ہمیں دینے سے پہلے ان کے حل کی بھی ہم لوگوں کے لیے تیاری کر لیتا ہے. آج کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اس لا شریک ذات کے نام سے جو رات کی تاریکی کے بعد دنوں کا اجالا کرتا ہے. سامعین ناظرین، رمضان المبارک اپنی تمام تر رونقیں لے کر ہم لوگوں کے پاس آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ پہلے عشرے کے ایام گزرتے جا رہے ہیں. درکار تھی ہم لوگوں کو وہ ہم نہیں کر سکے، لیکن سامعین ناظرین سال میں ایک دفعہ رمضان آتا ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم باقی کام تو ساتھ ساتھ کرتے رہیں کیونکہ معاملات زندگی ہے، ساتھ چلنے ہی ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ اس ماہ میں عبادت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں اور تاکہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش جو ہے وہ کروا سکیں. سامعین الناظرین، ریڈیو آواز FM 107 منڈی بہاؤالدین کا لائیو اسٹوڈیو FM 107 کی اسٹرانگ فریکوینسی کے ذریعے آپ ہمارے آج کے اس افطار نشریات کو سماعت کر رہے ہیں اور 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے آپ لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. چینل سے آپ لوگ ہمیں ویژول جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو تمام لوگوں کو رمضان کی رحمتیں برکتیں بہت بہت مبارک ہو. آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب. پچھلے رمضان میں بھی 20 رمضان تک ہمارے ساتھ تھے، اس کے بعد اعتکاف جو ہے وہ کر لیا. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ معظم شہزاد علوی صاحب، معروف نعت خوان ہیں. 2 سے 3 ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اس کا بھی حصہ معظم بھائی 2 پچھلی ٹرانسمیشن میں تھے یا اس سے پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی تھے؟ پچھلی بھی تھا، اس سے پچھلی بھی تھے. ان کے 2 ٹرانسمیشنیں آپ نے ہمارے ساتھ کی ہیں. چلیں جی، آج بھی ہماری خوش بختی ہے کہ معظم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑے اچھے ثنا خوان ہیں، بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں اور مولانا صاحب تو ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اس دفعہ اعتکاف کا ارادہ ہے اللہ پاک آسانی کرے، حالات سازگار ہو انشاءاللہ ضرور بیٹھیں گے. ارادہ ہے الحمدللہ. چلیں جی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں کو اعتکاف کی بھی سعادت نصیب فرمائے. اور میرا خیال ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ لازمی بیٹھنا چاہیے جی بے شک. اگر تو وقت ہو، درکار ہو تو پھر ہر سال بیٹھنا چاہیے، لیکن ایک دفعہ کوشش کیجئے کہ لازمی جو ہے جو ان بہاروں کو بھی سمیٹیں. اور بڑا اچھا سما ہوتا ہے جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، مسجد ہوتی ہے، مسجد کا ماحول ہے، 24 بڑا گھنٹے اچھا رمضان کا پھر ماحول ہے، رمضان المبارک کی رمضان المبارک کی سب سے مین ایسے ہی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اعتکاف کا. بالکل سامعین ناظرین، اچھا یہ رمضان کا نا بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے. میں آج بلکہ غلام مصطفیٰ اور ہم جو ہے وہ ایک جگہ پر کوریج کر رہے تھے. اس کے بعد ہم لوگ افطار کے بعد جب ہم گھروں کی جانب جا رہے تھے تو میں جب تیزی سے مسجد کی طرف گیا تو اس وقت جو جماعت ہے وہ ختم ہو چکی تھی. تو پھر نماز پڑھی، لوگوں کے ساتھ ملے اور ان لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی جن سے سالہ سال ملاقات تھی لیکن رمضان میں جو ہے وہ محلے کے ان احباب سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے. مسجد کی رونقیں ہوتی ہیں. اور پھر صبح کے وقت دیکھیے نا، ہم لوگ صبح کے وقت اب شہروں کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ عمومی طور پہ بھی لوگ صبح کے وقت سوئے رہتے ہیں، تاخیر سے اٹھتے ہیں، دکانیں مارکیٹس لیٹ کھلتی ہیں. لیکن رمضان کی ایسی رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ کے آئیں نا تو سڑکوں پر لوگ اور یہ گراؤنڈز میں لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، بڑا پیارا اور بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے. یعنی کہ یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی ہے. ایک تو صحت اچھی ہوتی ہے بالکل ایسی ہے صبح اور دوسرا جو ہے کہ بڑا ایک پرفضا جب ماحول میں آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، اس کے بعد کھیل ورزش میں شمار ہو جاتا ہے. اچھا آغاز ہوتا ہے دن کا، اچھا آغاز ہوتا ہے، ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. اچھا اصل میں مولانا صاحب رمضان جو ہے وہ ایک پریکٹس ہے. ہاں کہ ایک ماہ کی پریکٹس ہے، امپلیمنٹ آپ نے اگلے 11 ماہ، لیکن وہ بدبختی ہماری ہے کہ ہم وہ ایک ماہ کی اگر یہ ایک ماہ اچھے طریقے سے گزار لیں تو اس کے اثرات تو رہتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا وہ جلد بالکل. سامعین ناظرین، آپ کے پیغامات ہمیں ملتے ہیں 0546 502 107 اس نمبر پر اور آپ اپنے مسائل ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کا نمبر ہے 0326 0502 107. پروگرام کے متعلق کوئی رائے دینی ہو، بطور نعت خوان آپ نے شرکت کرنی ہو
علامہ حضرات بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہماری کوئی فیس نہیں ہے, کوئی چارجز نہیں ہے, آپ بالکل فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں آ کر شامل ہو سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس ذکر میں شامل ہو سکتے ہیں. اور چند مسائل جو ہے وہ مولانا صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. آج کچھ ہم نے سوالات جو ہے وہ روزے ٹوٹنے کے حوالے سے اکٹھے کیے ہیں. کیا قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ کم آئے, زیادہ آئے, یا کوئی جان بوجھ کر جو ہے وہ قے کر لیتا ہے تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اور قضاء اور کفارے کے متعلق بھی بتائیے گا اس کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قے کے متعلق دو باتیں ہیں. نمبر ایک, کسی کو قے آتی ہے, آیا وہ منہ بھر کے آئی ہے, تھوڑی آئی ہے. نمبر دو, وہ قے اس نے جان بوجھ کر کی ہے, خود بخود آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر تو کسی کو قے خود بخود آتی ہے اور وہ تھوڑی آئے یا زیادہ آئے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ کس نے جان بوجھ کر قے کی ہے, اپنے گلے میں انگلی ڈال کر یا کسی بھی طرح کھانسی کے ذریعے قے کی ہے. اب وہ دیکھا جائے گا کہ وہ اگر تو جان بوجھ کے قے کی ہے, وہ اگر تھوڑی مقدار ہے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر جان بوجھ کر قے کی ہے اور وہ منہ بھر کے آئی ہے, پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس وقت اس کی قضا ہوگی, اس کا کفارہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح منہ بھر کے قے خود بخود آ رہی تھی اور وہ اس نے اس کو نگل لیا کہ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے, نگل لیا, اب روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر خود بخود قے آئے, چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو, روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر دو, اگر قے اس نے خود بخود جان بوجھ کر لے کر آیا, اگر تھوڑی ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر وہ منہ بھر کے آئی ہے قے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. اور سارا دن روزے دار کی طرح گزارنا ہوگا, کچھ کھانا پینا نہیں ہوگا افطاری تک. علامہ صاحب, میں نے نا یہ چند دن پہلے ٹیلی ویژن پر میں اسی طرح ایک افطار کی نشریات دیکھ رہا تھا, تو یہی مسئلہ گزرا. تو اس میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی جسم سے کسی بھی چیز کا خروج ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا. آیا کہ اگر کوئی چوٹ لگ جائے اور اس میں اتنا خون نکل جائے, یعنی کہ کافی سارا خون نکل جاتا ہے آپ کا, تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا؟ نہیں دیکھیں نا, یہ ایک بھی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری, کہ اگر تو ہمارے جسم کے کسی اعضاء سے خون نکل آیا ہے تو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. خون یا تو نکلا ہے بس وہیں پہ کھڑا رہا ہے, یا خون بہہ گیا ہے. تو اس مسئلے کا تعلق روزے سے نہیں ہے, وضو کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اگر تو مطلب تھوڑا سا خون نکلا اپنی جگہ سے, وہ بہا نہیں ہے, تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اپنی جگہ سے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, روزے کا اس سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہی بات آئی کہ جسم سے کسی چیز کا خروج ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, یہاں پہ مجھے ایک اور بات بھی بتائیے گا. ہم اکثر اوقات جو ہے میں نے محافل میں بھی دیکھا ہے کہ ہے تو عجیب سی بات کہ ہم لوگ وضو کرتے ہیں, وضو کرنے کے بعد ہم ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھی یا پڑھ کے وضو بھی کر لیا, لیکن اس کے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مصروف بھی ہو جاتے ہیں, تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ معاملات زندگی بھی چل رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ہم ایک دوسرے سے نا کچھ ایسی بات بھی ڈسکس کر جاتے ہیں جو غیر اخلاقی ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ بغیر وضو کے جو ہے وہ عصر کی نماز کا بھی شروع کر لیتے ہیں. ان کے ذہن میں شاید یہ بات ہوتی ہے کہ یار ہمارا پچھلا وضو تو ٹوٹا ہی نہیں, کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہی نہیں. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا, کیا گفتگو سے, گالم گلوچ سے وضو کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ نہیں, گفتگو کرنے سے یا گالم گلوچ سے ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ جو لایانی باتیں کی وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کا نہیں کرنی چاہیے, اسلام میں منع ہے لایانی سے, اس کا گناہ ہو جو بھی, لیکن اس کا تعلق وضو سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. وضو اسی وقت ٹوٹے گا جب کچھ نکلے گا, ہوا خارج ہوگی یا خون نکلے گا یا قے آئے گی, یہ چیزیں وضو توڑیں گی. بہرحال گفتگو کرنے سے, کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں, کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. پیاز وغیرہ کھانے سے نہیں ٹوٹے گا. پیاز وغیرہ کھانے کا یہ ہے کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ جاتی ہے, تو اس میں تو اس میں جس طرح تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اسمیل ختم کر لے, کلی کر لے, لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو اس کا اپنی جگہ برقرار رہے گا. وضو ٹوٹے گا یا تو واش روم کی حاجت ہو گئی, یا ہوا خارج ہوئی, یا اس نے کیا آ گئی, یا اس کو جو ہے نا خون جو میں نے بھی بتایا کہ نکل کے اپنی جگہ سے بہہ گیا, اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹے گا. بہتر یہ کہ وضو کر لیا جائے. دیکھو بہتر ہے نا کہ وضو کرنے سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں نا, تو وہ کر لے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گفتگو سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا, ایک اور بھی مسئلہ ہے, کیونکہ آج کچھ سوالات زیادہ ہیں. اگر کلی کرتے ہوئے غلطی سے حلق سے پانی نیچے آ گیا, نیچے چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور ابھی خیر اب تو وہ موسم نہیں رہا, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو جو نمازی حضرات ہوتے ہیں وہ تو 5 منٹ کو یہی کرتے رہتے ہیں. اچھا, اس میں دیکھیں نا یہ نا کہ ایک ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے, ایک ہوتی ہے کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے, اور ایک ہے کہ جان بوجھ کے. ان تینوں چیزوں میں فرق ہے. اگر کوئی کام انسان بھول کے کر لے اس میں شریعت میں سزا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بھول کر کھا لیا, بھول کے پی لیا,
تو بھول کے ہم بستری اگر ایون کہ کر لی تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا. لیکن اب ایک غلطی چیز ہے, اس کی کچھ نہ کوئی سزا تو پھر ہوتی ہے. اب اس نے منہ میں پانی ڈالا ہے, اب وہ غلطی سے اندر کیوں چلا گیا؟ اب وہ یہ بھول کر نہیں گیا, یہ غلطی سے کیا ہے نا, غلطی سے کیا. اس کے زبان تر تھی, اس کو پانی تھا اور وہ حلق میں لے گیا, غلطی سے چلا گیا, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس میں قضا ہوگی لیکن کفارہ نہیں ہوگا. غلطی سے کیا نا, اس کو یاد تھا. غلطی میں یہ چیز ہوتی ہے, چھوٹا سا فرق ہے, اس کو یاد ہوتا ہے لیکن وہ غلطی سے چلا گیا, جان بوجھ کے نہیں کیا. بھولنے میں یہ ہوتا ہے کہ روزہ بھی یاد نہیں تھا کہ روزہ بھی ہے کہ نہیں, تو اس نے پی لیا کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن غلطی سے جو کیا ہے وہ ٹوٹ گیا. لیکن جان بوجھ کے یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ میرا روزہ اور میں کھاؤں گا روزہ ٹوٹ جائے گا, پھر کرتا ہے, پھر تو قضا بھی ہوتی ہے, کفارہ بھی ہوتا ہے. لیکن اب جو اس نے کلی کرنی تھی حلق میں پانی, اس نے غلطی سے کیا اس سے, اب وہ جو غلطی اس سے ہوئی ہے اس میں قضا ہوگی, اس میں کفارہ نہیں ہوگا, اور باقی سارا دن وہ روزے دار کی طرح ہی گزارے گا. ٹھیک ہے. اور وہ جو یہ میں نے اکثر دیکھا کہ نمازی حضرات بڑی دیر تک غرارے بھی کرتے رہتے ہیں. نہیں, روزے میں تو غرارہ ہے ہی نہیں ہے. اگر تو ایون کہ مثال تو بے احتلام ہو جاتا ہے, روزے کی حالت میں سویا ہوا ہے, اور وہ ویسے تو یہ کہ غرارہ کرے, حلق تک پانی پہنچائے, لیکن روزے کی حالت میں اگر ایسا ہو جائے تو سمپلی وہ کلی کرے گا, غرارہ کرے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تاکہ حلق کے نیچے پانی نہ چلے جائے. اب وہ جو حلق وہ غرارہ کر رہا ہے, اب وہ غلطی کر رہا ہے نا جی. اچھا, احتلام کے حوالے سے بھی ایک سوال آیا ہے کہ اگر کسی شخص کو رات کے وقت جو ہے وہ احتلام ہو جاتا ہے یا کو ویسے ہم بستری کر لیتا ہے, تو کیا صبح اگر سحری میں تاخیر ہوتی ہے تو کیا اسے سحری کرنے کی اجازت ہے کہ وہ سحری سے پہلے جو ہے وہ غسل کرے گا, یا سحری کر کے پھر وہ غسل کر کر نماز ادا کر سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ نماز بھی ادا نہیں کرتا, ایسے ہی سو جاتا ہے, تو کیا اس کا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا یا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں, یہ جو غسل کا فرض ہونا ہے نا, غسل کرنا یا پاکی, اس کا تعلق نماز کے ساتھ روزے کے ساتھ نہیں ہے. اب ایک انسان صبح اٹھا ہے, اس کو نائٹ فال ہوئی ہے, اس نے ہم بستری کی ہے, اب ساتھ میں سحری کا وقت بھی ہے تو وہ سحری کر لے. ٹھیک ہے. اور نماز کے لیے وہ غسل کرے گا. ٹھیک ہے. سحری اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں تو مطلب کہ ناپاک ہوں اور میں روزہ ہوگا نہیں اگر نہاؤں گا, ٹھیک ہے, بغیر نہائے میرا روزہ نہیں ہوگا, اور نہاؤں گا تو جناب سحری کا وقت ختم ہو جائے گا, تو لہٰذا میں روزہ رکھتا ہی نہیں, یا میں بغیر کھائے پیے رکھ لیتا ہوں. تو یہ چیز نہیں ہے کہ سحری کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے. اگر اس طرح کا معاملہ بن جائے, بہرحال سحری کر لے, روزہ رکھ لے, روزہ ہو جائے گا, بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ سارا دن ہی غسل نہیں کرتا اور نماز بھی کوئی نہیں, وہی بتا رہا نا, روزہ مکمل ہو جائے گا, روزہ ہو جائے گا, اجر و ثواب اس طرح ہی, لیکن غسل دیکھا نماز نہ چھوڑنے کا اس کو اور دیر تک ناپاک رہنے کا گناہ وہ ہوگا. جی, بہتر ہو گیا. حافظ معظم شداد علوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. حافظ صاحب کون سا کلام سنائیں گے؟ میں ایک اردو کلام اس کے چند اشعار. بسم اللہ. میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا, جو بھی مانگوں مجھے سرکار عطا کرتے ہیں, اور نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور آج بھی خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو, جو شہنشاہ مدینہ کی ثنا کرتے ہیں. ان کو جنت کی بشارت دے دو, جو شہنشاہ مدینہ کی ثنا کرتے
ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو لوگ سرکار سے عشق کرتے ہیں ان کے لیے بڑا پیارا سا شاعر نے شعر لکھا کہ ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی. ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی. یہ سارے اعزاز فضیلت والے میرے سرکار کی نسبت سے ملا کرتے ہیں. یہ سارے اعزاز فضیلت والے میرے سرکار کی نسبت سے ملا کرتے ہیں. اور میرا مسلک میرا ایمان یہی فاروقی. میرا مسلک میرا ایمان یہی فاروقی کہ زندگی ان کی وفادار ہے جو سیدہ زہرا کے بچوں سے وفا کرتے ہیں. زندگی ان کی وفادار ہے جو سیدہ زہرا کے بچوں سے وفا کرتے ہیں. نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. انتہائی خوبصورت کلام اور انتہائی خوبصورت طریقے سے ادائیگی. سامعین ناظرین، آقا سرکار دو جہاں کے جو نوکر ہیں ان کا بھی شمار جو ہے وہ اس دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں ہوتا ہے اور ان کا مقام جو ہے وہ یقیناً بالاتر ہے. اصحاب جو ہے وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے. ہم نے ان کی بھی جو ہے وہ بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اصحاب کے ذریعے جو ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچی ہیں. تو سامعین ناظرین، آقا دو جہاں سے جڑی ہوئی ہر ایک چیز جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ ایک پتھر ہی کیوں نہ ہو. علامہ صاحب مجھے بتائیے گا، ایک اور سوال ہے، اگر کوئی شخص تھوک وغیرہ یا بلغم وغیرہ نکل لیتا ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹ جائے گا؟ ویسے ہی کلی وغیرہ کے ساتھ ہی منسوب ہے سوال، لیکن آیا ہوا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھوک وغیرہ یا بلغم وغیرہ ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ وہ اپنے اندر لے جاتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، بشرطے کہ اپنا ہو، اپنا نہیں ٹوٹے گا اس کا. ٹھیک ہو گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. چلیں. بالکل سامعین ناظرین، افطار میں وقت چند ایک منٹ باقی ہیں. میں چاہوں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ معظم شہزاد دلوی صاحب. حافظ صاحب کسی کلام کے مختصر سے ایک سے دو اشعار جو ہے وہ ہماری سماعتوں کی نظر کیجیے گا. اسی کلام کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ افطار کے وقت میں داخل ہو جائیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے
ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، خود جو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، خود جو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ والا سوال بھی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ افطار کا وقت انتہائی قریب ہے اور ہم افطار کے وقت میں داخل ہو چکے ہیں۔ سامعین ناظرین، منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، باقی تمام روزے دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں۔ انشاءاللہ کل کی نشریات میں ڈاکٹر غلام عباس صابری صاحب یا میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آقا دو جہاں کا ذکر ہوگا، رب تعالیٰ کی حمد جو ہے وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی منقبت بھی پڑی جائے۔ کل تک کی افطار کے لیے ہمیں مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب کو اور ہمارے مہمان آج کے حافظ معظم صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔